محنت ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کمزوریاں بہت ہیں۔ ابھی ٹیلی ویژن والے میرے پاس آئے تھے چند دن پہلے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بعض جملے بہت سخت ہوتے ہیں، مذاق بھی ہوتے ہیں بہت، آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات آپ کی شاباش ہے، آپ کو، آپ نے اچھی بات کی، لیکن پورا ایک بڑا باغ ہے، اس باغ کے اندر قسمی قسم کے پھل بھی ہیں، اس باغ میں پھول بھی ہے، گلاب کے پھول ہی پھول، گلاب کے پھول ہی پھول، لیکن باغ میں کسی درخت کے نیچے کسی بچے نے پاخانہ کیا، مکھی جب آئے گی گھومتے گھومتے جا کر اس پاخانے پر بیٹھ جائے گی، کسی پھول پر نہیں بیٹھے گی۔ اس پورے باغ سے، تمام پھولوں سے گھومتے گھومتے مکھی جو ہے نا، اس کو وہ گندگی اور وہ پاخانہ اس پر جا کر کے بیٹھے۔ میں نے کہا کہ اس کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ صبح سے لے کر کے 7 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک، ظہر سے لے کر عصر تک، جہاں علماء کی تعداد ہے 1,500-2 ہزار، میں بھی انسان کا بچہ ہوں کہ جب میں پڑھا رہا ہوں، پھر مغرب کے بعد جلسہ، عشاء کے بعد جلسہ، رات کو 12 بجے بخدا میرے عزیز پہنچ کر کے پھر 2 بجے 2:30 بجے تک کتاب دیکھتے، فجر کے بعد پھر کتاب دیکھتے، رمضان میں 7-8 گھنٹہ پڑھا کر کے پھر 1.5 پارہ تراویح میں، ابھی 1-2 سال سے وہی مولوی صاحب تقی الدین وہ سنا رہا ہے، 7-8 گھنٹہ پڑھا کر کے 1,500-2 ہزار علماء کو رات کو 1.5 پارہ تراویح خود سنا۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میں سندھی، بروہی، بلوچی، اردو، عربی، فارسی فر بولتا ہوں۔ آپ جامع فاروقیہ سے جا کر کے پتہ کریں کہ 2008 میں ایجنسی آ گئی، لیٹر لے کر کے آ گیا کہ آپ کو سپریم کورٹ کی جج بنا رہے ہیں۔ تو میرے شیخ نے بلایا، فرمایا مولوی منظور اصرار ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کی جج بنا رہے ہیں، آپ اس کو قبول کریں گے؟ تو جواب یہ تھا، اس کے بعد آپ کیا چاہیے؟ میں ایک خانہ بدوش کا بیٹا ہوں، اور اب تک بھی میرا سگا بھائی ایک ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں، وہ اب تک جھوپڑیوں میں بکریاں، بارانی کچھ زمینیں ہیں، تو میں سپریم کورٹ کی جج بنوں تو میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ ہماری قربانیوں کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ میں لندن کی بات نہیں کر رہا، برطانیہ کے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ میں پاکستانی ہوں، یہ ملک مجھے عزیز ہے، میں سپریم کورٹ کی جج بھی نہیں بنا، اور مجھے عرب بھی وہ کہتے کہ شیخ منظور قدم الینا التاشیرہ، آپ اپنا ویزا، پاسپورٹ ہمیں دے دیں، واللہ عندما تحضر عندنا فی کویت، جب آپ کویت، هناك ثلاجات، دراجات، سیارات، ڈی فریزر بھری ہوئی فروٹ سے، وہاں گاڑیاں ہیں، آپ نماز پڑھائیں گے، میں پورا دن پڑھاتا ہوں، میرا گلے بیٹھ گیا، ورنہ میں آپ کو تلاوت بھی سناتا ہوں۔ آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ میں نے کہا خدا مولوی کو ان عیاشیوں سے بچائے، مولوی جب عیاش بنے گا تو پھر دین کا خدا ہی حافظ ہے۔ میرے رب نے توفیق نہیں دی، آپ کی دعاؤں نے الحمدللہ وہاں گیا بھی نہیں۔ اور اسمبلی والا جب بریگیڈیئر میرا دوست کہتا ہے کہ آپ کو انتخابات میں کھڑا کر کے اگر نہ جتوائیں تو ہمیں لعنت بھیجنا، میں نے کہا میں اگر اسمبلی میں آ کر وزیر بن جاؤں تو مجھے لعنت کر لینا، آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ یہ انتخابات کچھ بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ جو مدرسوں کے پرنسپل ہوتے ہیں یا فیکٹریوں کے جو مالک، جیسے یہ وڈیرے جو ہوتے ہیں دوسرے لوگ، یا جیسے یہ سرمایہ دار حضرات، یہ کسی مسئلے میں جب پھنس جاتے ہیں، مدرسے والے مولوی بھی پھنس جاتے ہیں، تو اپنے اساتذہ کو بلاتے ہیں کہ بھائی اس میں مشورہ کرنا ہے، مسئلہ بہت مشکل ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے، سب سے پوچھیں گے۔ آخر میں 2-3 چمچے رہیں گے، تو پھر محتمم صاحب کہے گا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل اس طرح ہو، تو چمچے فوراً بولتے ہیں ماشاءاللہ حضرت نے عجیب بات کی۔ وہ جو اس کے چمچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واہ واہ حضرت نے عجیب بات کی، ماشاءاللہ معقول بات ہے،
اس لیے کہ ان کو اپنی نوکری کی تو پاس رکھنا ہے نا، نوکری تو کہتے ہیں حضرت کی بات اچھی. تو بات یہ خامخواہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے محتمی نے سب سے مشورہ پوچھا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہوگا وہی جو محتمی صاحب چاہے گا. لیکن محتمی صاحب کی بات بھی نہیں ہوتی، پیچھے بیوی نے جو بتایا وہی ہو. یہ آپ کے انتخابات ہیں، یہ سب دھوکہ ہے. یہ صرف اسلام آباد تک رسائی ہے. اسلام ہدف نہیں ہے، اسلام آباد ہے. اسلام آباد تک پہنچے، یہ صرف ہدف ہے، یہاں تک اسلام آباد. تو اب وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. کہتے کہ آپ کو وزیر بنائیں گے، آپ کو یہ کریں گے کہ آپ ہمیں محبوب ہیں. آپ کو خدا کا واسطہ ہے کہ صبح کو کل آپ آ جاؤں، میری اسمبلی کو دیکھ لو، اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، اس میں رونا بھی، اس میں ہنسی مذاق بھی ہے، اور اس میں سینکڑوں آیتیں قرآن کی بارش ہوتی ہے. اس کو بھی آ کر کے آپ دیکھ لو. اور اس اسمبلی میں اگر تمہارا کلیجہ باہر نہیں آیا پھر بتا دینا. آپ مدرسوں میں گئے کب ہیں؟ آپ نے مدرسوں کو دیکھا کب ہے؟ آپ بنور ٹاؤن میں جا کر کے طلباء کو جھومتے ہوئے دیکھ لو. آپ دارالعلوم میں جائیں، جامع فاروق میں چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں. ابھی پچھلے مہینے میں، اس کو کہتے ہیں شعبان، اس سے پہلے رجب کے مہینے میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر کے امتحان دیا وہ 90,000 ہے. 90,000 کے لگ بھگ آپ کو صرف یہ وفاق، اور دیوبندیوں کے سینکڑوں نہیں ہزاروں چھوٹے چھوٹے مدارس خیبر پختون، پنجاب، بلوچستان اور سندھ میں وہ وفاق میں داخل نہیں. ان کے حافظوں کی تعداد الگ. بلوچستان کے ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، افریقہ کی جنگلات میں، وہاں بھی آپ جائیں گے تو حافظ قرآن آپ کو ملے گا. میں ان ماؤں پر قربان جاؤں جو ہماری مائیں اور بہنیں بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں، کراچی کا کوئی سرمایہ دار ان کو 1,000 روپے، 1,200 یا 800 روپے دیتا ہے، وہ مائیں آپ کے 800 پہ نہیں پڑھاتی. اگر کوئی کراچی کا کبھی دیتا ہے وہ آپ کے 1,200 پہ نہیں پڑھاتی. وہ مائیں جو پڑھاتی ہے وہ اوپر والے کو راضی کرنے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شدید ہنگامی حالات میں جب سخت قسم کے خطرات ہوں، گولیاں چلے، دفعہ 144 لگے، کس مسجد کی اذان بند ہو گئی ہے؟ ابھی ہم گئے دیر بالا، تیمر گرہ، 20 دن میں یہ مدرس کے اسباق کچھ بند ہوں گے وہاں کے. میں گھوم پھر کر کے آیا ہوں، پشاور، ہنگو، کوہاٹ اور اس طریقے پر سوات، تیمر گرہ، دیر بالا. سلام پیش کرتا ہوں ان کو کہ اس برف باری کے اندر کس طرح ان کا گزارا ہوتا ہے. کوئی بنور ٹاؤن کا فاضل ہے، کوئی دارالعلوم کا، کوئی جامع فاروق کو، کوئی میرا جامع صدیقیہ کا. کن حالات میں وہ کام کرتے ہیں. کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن آپ کو مولوی کی بدبو نظر آ رہی ہے، خوشبو کو بھی تو دیکھو نا. آپ صرف گند کو دیکھتے ہیں، خوشبو بھی تو دیکھ لو. کوئٹہ میں بھی گیا، پھر پشین گیا، پھر اس کے بعد خیبر پختون. ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے استاد جی اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے میں پڑھا رہا ہوں. سن لینا ذرا. میں نے کہا تنخواہ کتنی؟ کہتے 4,000. میں نے کہا بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگے کہ 6 بچے ہیں میرے. میرا دماغ آؤٹ ہو گیا. میں نے کہا 4,000 روپے؟ کہنے لگے استاد جی ایک مسجد ہے اس میں امامت بھی کر رہا ہوں. 4,000 یہ مدرسے سے. کوئی لا کر بکری دیتا ہے، زمینیں ہیں وہاں لوگوں کے باغات ہیں. کسی نے 1 کلو سبزی لایا، کسی نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کپڑا لایا میرے لیے، کسی نے کوئی مرغی لایا. استاد جی اللہ کے فضل و کرم سے 1 روپے بھی قرض دار نہیں، چونکہ شاگرد تھا. استاد جی اللہ کے فضل و کرم سے 1 روپے کا بھی قرض دار نہیں. استاد جی بہت خوش ہوں، استاد جی بہت خوش ہوں، استاد جی بہت خوش ہوں. آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم کروڑ پتی مالدار لوگ خراٹے لے کر کے سو رہے ہیں. کراچی کی سردی تو کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن 5 بجے ان کو سنیں گے، 5 بجے مسجدوں سے آپ سنیں گے، گولیاں بھی چل رہی ہے، حالات بھی خراب ہے، سب کچھ ہے، لیکن 5 بجے آپ سنیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، کسی کی بھی اذان بند نہیں ہوئی ہے،